جس دیش کا وکیل چند پیسوں پہ قاتل کا مقدمہ لڑنے کو تیار ہو جائے، جس دیش کے گواہ روزانہ قرآن سر پہ اٹھا کے جھوٹی قسمیں کھا کر گواہیاں دے رہے ہوں، تو یہ پہاڑ روئیں گے نہیں تو کیا ہوگا، یہ زمین کپکپائے گی نہیں تو کیا ہوگا۔ زمین تو کب سے اللہ سے پوچھ رہی تھی، یا اللہ مجھے اجازت دے میں انہیں لے جاؤں۔ پانی پوچھتا ہے، زمین پوچھتی ہے، فرشتے پوچھتے ہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ سمندر کہتا ہے یا اللہ اجازت دے تو میں آ جاؤں۔ ما من یوم الا والبحر یستأذن ربه فی ان یغرق ابن آدم، اللہ اجازت دے تو میں چڑھ جاؤں۔ والارض تستأذن فی ان تبتلعه، زمین کہتی مولا اجازت دو تو میں پھٹ جاؤں۔ والملائکۃ تستأذن فی ان تعاجلہ وتہلکہ، فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اجازت دو تو ہم اتر جائیں۔ وہ تو کب سے اجازت مانگ رہے تھے، مانگ رہے ہیں، ایک جگہ پہ اللہ نے دے دی، یہ بھی اس کا کرم ہے، سب جگہ پہ نہیں دی۔ ایک جگہ پہ اس کو تھوڑا سا ہلا دیا، اسے تھوڑا سا اوپر نیچے کر دیا۔ سراسر اس کے فیصلے عدل ہیں، عدل ہیں، عدل ہیں۔ چھوٹے بھی اللہ کی مخلوق، بڑے بھی اللہ کی مخلوق، نیک بھی اللہ کی مخلوق، بد بھی اللہ کی مخلوق۔ امام حسین نے کیا قصور کیا تھا جو ساری نسل ذبح ہو گئی؟ اگر لوگ اعتراض پر آئیں تو یہ اعتراض تو اوپر تک چلا جائے گا۔ امام حسین کا کیا قصور تھا جو بچوں سمیت ذبح کر دیے گئے؟ 16 آل رسول کے فرزند خاک و خون میں لوٹ رہے تھے، اور شمر جیسے لعین پلید وہ ہاتھوں میں جھنڈے لہرا رہے تھے۔ تو پھر یہ کہو اللہ نے یہ کیا کر دیا؟ اللہ نے حسین کو شہید کروا دیا، جس کی بوٹی بوٹی پر اللہ کے نبی کے ہونٹ لگے ہوئے تھے، ایسے چومتے تھے ایسے۔ یزید آپ کے ہونٹوں پہ چھڑی مار رہا تھا، ابن زیاد کے سامنے سر پیش کیا، اس نے بھی چھڑی ماری۔ یزید کے سامنے سر پیش کیا، اس نے بھی ہونٹوں پہ چھڑی رکھی۔ تو ادھر ابو برزہ اسلمی تھے یزید کے دربار میں بیٹھے گا، بدبخت یہ چھڑی پیچھے ہٹا، میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے۔ اور کوفے میں ابن زیاد نے منہ پہ چھڑی ماری تو زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، وہ کھڑے ہو گئے کہ ظالم یہ چھڑی پیچھے ہٹاؤ، میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہے۔ اللہ نے ان کو کیوں شہید کر دیا؟ اور یہ تو چند ہزار بچے، اللہ کی قسم ہماری ساری نسل ذبح ہو جائے، حسین کے خون کا ایک قطرہ نہیں بن سکتا۔ حسین کے 4 بیٹے شہید کر دیے گئے، علی الاکبر، علی الاوسط، ابو بکر، عبداللہ، 4 بیٹے میدان میں آنکھوں کے سامنے باپ کے ذبح ہو گئے۔ یہ اللہ کے امتحان کی جگہ ہے۔ میری بات سنو سنو بھائیو، ہم امتحان کے لیے آئے ہیں، رہنے نہیں آئے۔ امتحان ہے، امتحان ہے، امتحان ہے، گزرگاہ ہے، رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے، کبھی غور سے یہ بھی دیکھا ہے تو نے، جو معمور تھے وہ محل اب ہیں سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، اڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، اور ہے یہ عبرت ہے، یہ عبرت ہے، یہ مقام عبرت ہے۔ تو میرے بھائیو، سب کو ہمیں توبہ کی ضرورت ہے۔ جب دھرتی پہ ظلم ہوتا ہے تو یہ پھر فریاد کرتی ہے، جب مظلوم کا آنسو ٹپکتا ہے، بحر بر میں آگ لگ جاتی ہے، اصل سزا جزا تو آگے آ رہی ہے، اصل جزا سزا کا نظام آگے ہے۔ یہ عبرت کے نمونے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی دائیں بائیں اوپر نیچے دکھاتا ہے، لیکن اس نے اپنے اچھے بندوں کو بھی آزمایا، بروں کو پکڑا، اچھوں کو آزمایا۔ ہمارے نبی ابن ماجہ کی روایت، آپ نے فرمایا 30 دن میرے اوپر ایسے گزرے کہ میں نے روٹی کا ایک لقمہ نہ کھایا۔ 30 دن سوائے پانی اور کھجور کے میرے پیٹ میں کچھ نہ گیا۔
پیڑ پہ دو دو پتھر بندھ گئے، گھروں میں چراغ نہیں ہے۔ جس رات میرا آپ کا نبی دنیا چھوڑ رہا تھا، جس رات کی صبح آخری صبح تھی، اس رات بھی آپ کے گھر میں تیل نہ تھا چراغ جلانے کے لیے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا پڑوسی سے تیل ادھار مانگ کے لائی تھی، جو سارے عالم کو روشن کر اور کوئی ایک من کے قریب آپ نے جو لیے تھے یہودی سے، اور زرہ رکھوائی تھی رہن، زرہ نہ چھڑوا سکے اور دنیا چھوڑ کے چلے گئے۔ تو اللہ نے اس کو دارالامتحان بنایا ہے۔ جب اللہ پاک کی طرف سے کوئی تکلیف آئے تو میرے بھائیو اللہ کے سامنے جھکنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مصیبت میں زندگی گزارنے والوں کو، دکھ سہنے والوں کو اللہ تعالیٰ بلائے گا اور ان کے لیے جنت کے دروازے کھولے گا، کہے گا جاؤ تمہارا یہ ٹھکانہ ہے۔ تو اس دن دنیا میں عافیت کی زندگی گزارنے والے یہ تمنا کریں گے کہ ہائے کاش مانسہرہ میں ہمیں کینچیوں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاتا اور ہم بھی یہ درجات حاصل کر لیتے۔ کینچی، خنجر نہیں کہا، تلوار نہیں کہا کہ تلوار اور خنجر تیزی سے کاٹ کے گزر جاتے ہیں، کینچی کپڑا کاٹنے کو ہے، گوشت کاٹنے کو نہیں ہے۔ وہ یوں تمنا کریں گے لو ان جلودہم قطعت بالمقارض، کاش ہمارے جسموں کو، بوٹیوں کو کینچیوں سے کتر کتر کے کاٹ دیا جاتا تو ہم بھی یہ درجات لے لیتے۔ لیکن اس دن سودا بک چکا ہے۔ مسلمان پہ آنے والی تکلیف اس کے لیے بہت کچھ لے کر آتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے لاڈلے نبی تھے۔ ایک دن اللہ سے کہنے لگے یا اللہ تو مسلمان پہ بڑی تنگی لاتا ہے، یہ سوال اور کوئی نبی نہیں کر سکا۔ خود اللہ کے نبی، ہمارے نبی نے فرمایا، یہ موسیٰ کی شان تھی کہ اللہ نے کہا نہیں دیکھ سکتے، پھر بھی کہنے لگے نہیں میں نے دیکھنا ہے۔ یہ ذرا موسیٰ کی شان تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ اِنَّكَ تُقَدِّرُ عَلَى الْمُؤْمِنِ، آپ مومن کو بڑی تنگی میں رکھتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دم جنت کا دروازہ کھولا، کہا موسیٰ ادھر دیکھ، اپنے ہاتھوں سے بنایا شاہکار جنت الفردوس اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی، ایک اینٹ موتی کی، ایک یاقوت کی، ایک زمرد کی، مشک کا گارا، زعفران کی گھاس، دودھ، شہد، شراب، پانی کی نہریں اور بہتے ہوئے چشمے اور جھکے ہوئے پھل اور پھیلے ہوئے سائے اور دھرے ہوئے جام اور بھری ہوئی چرائیاں اور سجے ہوئے کشت کھانوں سے، پھلوں سے، اور دائیں بائیں جنت کی حسین و جمیل لڑکیاں، صف بستہ غلام، اور اوپر سے اللہ کی تجلی اور اللہ کا نور، اور اوپر سے اللہ کا دیدار، اوپر سے اللہ کا سلام قولا من رب الرحیم۔ اے میرے بندو تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ تیرے عزت و جلال و مرتبے کی قسم، مسلمان کے ہاتھ کٹے ہوں، پاؤں کٹے ہوں، ناک زمین پہ لگا ہوا ہو، اسی طرح سسک کے قیامت تک زندہ رہے اور قیامت تک اس دکھ درد کی زندگی گزار کے مر جائے۔ لیکن اگر وہ یہاں گیا ہے تو یا اللہ تیری عزت کی قسم اس نے کوئی دکھ نہیں دیکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ انک توسع علی الکافر، یا اللہ تو کافر کو بہت کچھ دیتا ہے، بڑے مزے کا رہتا ہے، بڑی موج کا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہنم کا دروازہ کھولا، کہا موسیٰ ایک نظر ادھر بھی، انہا لظا نزاعۃ للشوا تدعو من ادبر وتولى وجمع فاوعى انها عليهم مؤصدة في عمد ممددة النار الكبرى يصلى النار الكبرى فيعذبه الله العذاب الأكبر في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم۔ جہنم کو قرآن بول رہا ہے کہ وہ بھڑکتی ہے، وہ جھپکتی ہے، وہ چنگھاڑتی ہے، وہ چیختی ہے، وہ چلاتی ہے، اس کا دھواں، اس کی آگ، اس کا پانی، اس کا پتھر، اس کا سانپ، اس کے فرشتے، اس کی زنجیریں، اس کی بیڑیاں، اس کی ہتکڑیاں، اس کے کانٹے، اس کی جھاڑیاں، اس کا جنگل، ایک ایک چیز میں کیا بتاؤں، ایک قطرہ زمین پہ گراؤ ساری مٹی کڑوی ہو جائے گی، پہاڑ کڑوے ہو جائیں گے۔